سنريهم آياتنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن کے سائنسی اعجاز کے ایک نئے حلقے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کی روشنی میں پہاڑوں سے متعلق کچھ حیرت انگیز سائنسی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں پہاڑوں کے تعلق سے کچھ ایسے سائنسی حقائق موجود ہیں جن کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ 1450 سال پہلے صحرا میں رہنے والا ایک ان پڑھ انسان کیسے ان حقائق کو جان سکتا تھا، جبکہ اس وقت سائنسی تحقیق کا تصور بھی نہیں تھا۔ یقیناً یہ سائنسی حقائق اللہ تعالیٰ کی قدرت، قرآن کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے واضح ثبوت ہیں۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی نشانیوں میں غور کرنے کی بارہا تاکید کی ہے، اور جن چیزوں میں غور کرنے کی خصوصی تاکید کی ہے ان میں سے ایک پہاڑ ہے۔ چنانچہ سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا یہ لوگ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے نصب کیا گیا ہے، یعنی زمین میں گاڑ دیا گیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑوں میں غور کرنے سے ہمیں اللہ کی بہت سی نشانیاں دکھائی دیں گی۔ تو آئیے ان میں سے کچھ نشانیوں اور سائنسی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے پہاڑ سے متعلق قرآن کی کچھ اور آیتوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، ہل نہ جائے۔ اور سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں یعنی کھوٹے نہیں بنایا؟ تو یہ آیتیں اور اس طرح کی دیگر آیتیں صاف طور پر بتاتی ہیں کہ اللہ نے پہاڑوں کو زمین کے لیے میخ اور کھوٹا بنایا ہے۔ اسی طرح بعض آیتوں میں یہ ہے کہ پہاڑوں کو اللہ نے زمین میں گاڑ دیا ہے، جیسا کہ سورہ نازعات میں فرماتا ہے والجبال ارساہا، یعنی پہاڑوں کو اس نے زمین میں گاڑ دیا ہے۔ اب ذرا ان باتوں کو ہم جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ پہاڑ زمین کے لیے کس طرح میخ اور کھوٹے کی طرح ہے۔ جب تک انسان کے بنائے آلات اور مشینوں کی رسائی زمین کی گہرائیوں تک نہیں ہوئی تھی، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ زمین کے مختلف طبقات میں سے پہلا طبقہ ایک چھلکے یعنی کرسٹ کی طرح ہے جس پر ہم انسان اور جانور رہتے ہیں، اور یہ مٹی اور پانی کا چھلکا ہے، کرسٹ ہے، جو کہ زمین کے دیگر طبقوں سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ دیگر طبقوں میں مٹی اور پانی کا وجود نہیں بلکہ گرم اور سیال لوہے اور معدنیات کا مجموعہ ہے، اور سب سے اندرونی طبقہ ٹھوس لوہے اور نیکل وغیرہ سے بنا ہے، جہاں سے زمین کی مقناطیسی قوت اور کشش اور جاذبیت پیدا ہوتی ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسی طرح زمین کا اوپری حصہ مختلف پلیٹوں اور تختیوں سے مل کر بنا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ زمین کا یہ طبقہ بغیر کسی سہارے کے کیسے ثابت رہ سکتا ہے، جبکہ زمین ہمیشہ دو طرح کی گردش بھی کرتی رہتی ہے۔ زمین کی جو گردش اپنے محور پر ہوتی ہے اس کی اوسط رفتار تقریباً 1670 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ سورج کے ارد گرد اس کی گردش کی رفتار تقریباً 1,07,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ زمین کے اس اوپری طبقے کو کسی سہارے یا کھوٹے کی ضرورت کیوں ہے۔ تو اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا ہے کہ پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا تاکہ وہ ہلے نہ۔ مگر سوال یہ ہے کہ پہاڑ زمین کے لیے میخ یا کھوٹا کیسے ہے؟ اس سوال کا جواب ہم علم الارض یعنی جیولوجی کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تک سائنس میں ترقی نہیں ہوئی تھی، لوگوں کا یہ تصور تھا کہ پہاڑ جتنا زمین کی سطح پر دکھائی دیتا ہے اتنا ہی حصہ یا اس کا دوگنا حصہ زمین کے اندر ہوگا۔ لیکن جب اس میں ترقی ہوئی اور نئے نئے انکشافات سامنے آئے تو معلوم ہوا کہ پہاڑوں کا ایک بڑا حصہ زمین کی سطح کے کافی نیچے ہوتا ہے، جسے پہاڑ کی جڑ کہا جاتا ہے، اور پہاڑ کی یہ جڑیں زمین کی سطح پر دکھائی دینے والے پہاڑ کے حصے سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہیں، اور یہ جڑیں زمین کی سطح کو مستحکم کرنے کا کام کرتی ہیں اور پلیٹوں کی حرکات سے پیدا ہونے والے زلزلوں کو کم کرتی ہیں، جیسے کہ کسی خیمے کو مضبوطی دینے کے لیے میخیں زمین میں گہری گاڑ دی جاتی ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ پہاڑ کس طرح زمین کے لیے کھوٹے کی طرح سے ہے اور کیسے وہ زمین کو ہلنے اور پھسلنے سے روکے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ! کیا آج سے 1450 سال پہلے کسی انسان کو وحی الہی کے بغیر یہ بات معلوم ہو سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔
मगर कुरान मजीद ने वल जिबाल औतादा और दूसरी जगह वल जिबाल अरसाहा कहकर पहाड़ों के हकीकी किरदार और उनकी साइंसी हकीकत को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि वो जमीन को किस तरह तवाज़ुन और इस्तेहकाम फराहम करते हैं। जदीद साइंसी हकीकत ये कहती है कि जियोलॉजिकल प्लेटों की हरकत के नतीजे में जमीन पर ज़लज़ले और दीगर तब्दीलियां आती हैं, लेकिन पहाड़ उन प्लेटों को मुस्तहकम रखने में मदद करते हैं। ये पहाड़ जमीन की सतह को तवाज़ुन फराहम करते हैं। इसी तरह साइंसदानों का यह भी मानना है कि पहाड़ जमीन के अंदरूनी दबाव को मुतवाज़िन करने में मदद करते हैं, जैसे एक मेख कश्ती के बादबान को मुस्तहकम रखती है। सुभान अल्लाह, कुरान की ताबीर कितनी बारीक और साइंसी हकायक से कितनी हम आहंग है। यकीनन हम मुसलमानों को अपने रब की इस मौजिज़ाती किताब पर फख्र करना चाहिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा तदब्बुर और गौर फिक्र करना चाहिए। इन पहाड़ों को बनाकर हमारे रब ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। यही पहाड़ जब क़यामत के रोज रेजा रेजा होकर धुनी हुई रुई की तरह हो जाएंगे तो जमीन में ऐसा खतरनाक ज़लज़ला आएगा कि जमीन के अंदर की सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, जैसा कि सूरह ज़लज़ला में अल्लाह ताला फरमाता है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, कि जब जमीन में शदीद ज़लज़ला आ जाएगा और पूरी शिद्दत के साथ जमीन हिला दी जाएगी और जमीन अपने अंदर के सारे बोझ बाहर निकाल फेंकेगी, तो इंसान कहेगा ये क्या हो रहा है जमीन को। या अल्लाह तो कितना मेहरबान है। या रब हमें अपना शुक्र अदा करने की तौफीक दे, हमें यह भी तौफीक दे कि कुरान करीम में तदब्बुर करें, उसकी तिलावत के साथ साथ उसका तर्जुमा और तफसीर भी पढ़ें। आमीन। जाते जाते आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मुफीद और दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंचती रहे और कुरान के साइंसी एजाज का कोई भी हल्का आपसे फौत ना होने पाए। और साथ ही ये भी कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मशवरों से हमें ज़रूर नवाजें। आपका कमेंट हमारे लिए मज़ीद तहक़ीक़ और मज़ीद हौसला अफजाई का बाइस होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।